میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے وہ کون سی 10 غلطیاں ہیں جو ہر چھوٹا بزنس مین کرتا ہے اور شروع میں ہی فیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو کوئی بھی چھوٹا بزنس مین شروع میں ہی کر کے فیل ہو جاتا ہے۔ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جیسا کہ ہم نے یہ نئی سیریز شروع کی ہے جس میں ہم بزنس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں اور ان میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، ان کی عادتیں کون سی ہوتی ہیں اور ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، ایپٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی سیریز سے متعلق ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں یا کیا ایسی غلطیاں ہیں جو کوئی بھی بزنس مین کرتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو 10 ایسے پوائنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلا کہ اسمال بزنس مین ہیو نو پلان۔ اس کے پاس سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا۔ پلان کیا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا کام کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کے لیے سٹاف کتنا چاہیے، اس کے لیے بجٹ کتنا چاہیے، اگر کرائسس ہوتے ہیں تو وہ کرائسس مینجمنٹ کیسے کرے گا، اور اس کو کتنا ٹائم چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، مارکیٹنگ سٹریٹجی کیا ہوگی، کس طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے اسے یہ بزنس کرنے کے لیے، جو وہ پروڈکٹ کا کام کر رہا ہے اس کا لائف سائیکل کیا ہوگا، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد مارکیٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس بزنس کا فیوچر کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پلان کا حصہ ہوتی ہیں۔ دنیا بڑی ہی تیزی سے بدلتی ہے، موسم بڑی تیزی سے بدلتے ہیں۔ آپ جب پلان کر رہے ہیں کوئی بھی بزنس تو آپ نے کلچر کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، پسند ناپسند کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو اس کام سے متعلق جتنے بھی پروفیشنل لوگ اویلیبل ہونے چاہیے وہ مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے۔ تو بہت سی باتیں ہیں، تو یہ ساری باتیں پلان کا حصہ ہے۔ لیکن آپ کام شروع کر لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اور دوسرا آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے بندہ کسی نے بھی کام کیا ہے وہ چلا رہا ہے تو میں بھی چلا لوں گا۔ لیکن اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، اس کے کانٹیکٹس کتنے ہیں، اس کے کیا ریسورسز ہیں، اور وہ اس کو کیسے مینج کر رہا ہے، فرنٹ پہ کیا نظر آ رہا ہے، بیک اپ پہ کیا ہے، نیچے کیا ہے، ہر بات کا تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کو جو حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ اسی کو سب کنسیڈر کر کے آپ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو فیلئر کی سب سے بڑی وجہ، یو ہیو نو پلان، نو بزنس پلان، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے کہ اسپینڈنگ ٹو مچ منی آن دا فرسٹ فیز۔ آپ بزنس کے جو فیزز ہیں، پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بزنس کے فیزز کیا ہیں، تو پہلے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہوتا ہے انیشیل فیز، اور دوسرا ہوتا ہے رننگ فیز، اور تیسرا ہوتا ہے ایکسٹریم، جو ہے جب وہ اپنے کسی لیول پہ پہنچ جاتا ہے اس کو ایکسٹریم فیز کہتے ہیں۔ تو اب اسی طرح سے ہم نے لیا کہ آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے اس کا انیشیل فیز جو ہے اس پہ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے، اور اس بزنس کو چلانے کے لیے، کنٹینیو رکھنے کے لیے، رننگ کے لیے کتنا پیسہ چاہیے، اور اس کے بعد بیک اپ اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اگر ان کے پاس سپوز کر لیں کہ 10 لاکھ روپیہ ہے تو وہ 10 لاکھ میں سے 8 لاکھ روپیہ پہلے ہی فیز میں، یا 9 لاکھ روپیہ پہلے ہی فیز میں لگا دیتے ہیں بزنس میں، اور اس کے بعد ان کے پاس بزنس کو رننگ رکھنے کے لیے کیپٹل نہیں ہوتا، بزنس کو رننگ رکھنے کے لیے کیپٹل نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بزنس کا بیک اپ کیپٹل نہیں ہوتا۔ یہ وہی مثال ہے کہ آپ کے پاس 20 لاکھ روپیہ تھا، آپ نے گاڑی لے لی، اور گاڑی آپ نے سپوز کرے 20 لاکھ کی لے لی۔ اب آپ کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، آپ کبھی اس سے پیسے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں، اور گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں۔
تو ادھار پیسے مانگ کر آپ پیٹرول ڈال کے گاڑی کو چلاتے رہتے ہیں. آپ اس طرح سے مختلف لوگوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، اور گاڑی اگر خراب ہو جاتی ہے تو وہ مکینک کی دکان پہ ہی کھڑی رہتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس 5 10 20 ہزار یا 50 ہزار روپیہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے مکینک کو دے کر اس کے پارٹس ڈال کر آپ اس کو ریپیئر کروا کر گھر لا سکیں. تو یہ بزنس بھی ایسا ہی ہے. آپ نے اس کی رننگ کاسٹ کیا ہے، اور کتنے مہینوں تک یا کتنے سالوں تک آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے بیک اپ اماؤنٹ کیا ہے آپ کے پاس. تو آپ نے اپنی جو کیپٹل اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کیا ہوتا، میکسیمم آپ پہلے ہی فیز میں خرچ کر دیتے ہیں. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ کیا ہے کہ ایکسپیکٹنگ فاسٹ رزلٹ فار نو ایفرٹ. آپ بہت جلد رزلٹ چاہتے ہیں، لیکن آپ کی ایفرٹ یا تو ہوتی نہیں ہے یا ہوتی ہے تو بہت ہی کم ہوتی ہے. یعنی کہ منیمم ایفرٹ کر کے آپ میکسیمم رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ سپوز کریں کہ آپ نے نہ ہی اس بزنس کے بارے میں اسٹڈی کیا، نہ ہی اس بزنس کے بارے میں آپ نے مارکیٹ ریسرچ کی، نہ ہی اس بزنس کا آپ نے پوٹینشیل سمجھا. آپ کے پاس بس پیسہ تھا اور آپ کو کسی نے مشورہ دے دیا اور آپ اس بزنس میں کود پڑے. آپ کی اسٹڈی بھی نہیں ہے، مارکیٹ ریسرچ بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کچھ عرصہ کام کر کے بزنس کو سیکھا بھی نہیں ہے، اور آپ اس بزنس کے لائف سائیکل اور ڈائنامکس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. آپ صرف اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سارے لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر لوں گا. ایسے نہیں ہوتا. وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ فیل ہو کے اب جا کے کامیاب ہوئے ہیں. تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ آپ اگر ایک ہی دفعہ فیل ہوں گے تو آپ کا فیملی پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہو سکتا ہے. آپ افورڈ نہیں کر سکتے فیلئر. تو اس لیے آپ کو پراپر جو ہے اس کی پلاننگ کر کے سمجھ کر اسٹڈی کر کے بزنس میں آنا چاہیے. تو آپ کو میکسیمم ایفرٹ کرنی چاہیے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا چاہیے. اور ہارڈ ورک کے بعد جب آپ بزنس کو سمجھ جاتے ہیں، مارکیٹ کو سمجھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہر چیز کو سمجھنے کے بعد جب آتے ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کلوز ٹو ریئلٹی ہونی چاہیے، حقیقت کے قریب ہونی چاہیے. وہ شیخ چلی والی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی، وہ بہت ہائی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی. ایکسپیکٹیشن ہمیشہ رکھیں لیکن حقیقت کے قریب. کامیابی بھی مل سکتی ہے، ناکامی بھی مل سکتی ہے. بزنس کا حصہ ہے کامیاب ہونا اور ناکام ہونا. اس لیے صرف یہ سوچ کر بزنس نہ کریں کہ میں ہر صورت کامیاب ہی کامیاب ہوں. یہ بھی سوچیں کہ لاس ہو سکتا ہے. مطلب سپوز کریں کہ 1 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ کوئی ایسی بیماری آ جائے گی جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں چلی جائے گی، پوری دنیا کے بزنسز شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، ٹریول انڈسٹری ڈسٹرائے ہو جائے گی، آئل انڈسٹری اس طرح سے جو ہسٹری میں کبھی نیگیٹو میں نہیں گیا وہ نیگیٹو میں چلی جائے گی، پوری دنیا کی مارکیٹیں ڈوب جائیں گی. کسی نے سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا، لیکن ہو گیا نا. تو اس لیے اچھا اور برا سوچ کر بزنس میں آنا چاہیے. لاس از دا پارٹ آف دی گیم، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہائرنگ ٹو سون. چوتھا جو مسٹیک ہے کہ کام ابھی شروع نہیں ہوا، آپ نے اپنی پرسنل سیکٹری بھی رکھ لی، بزنس مینیجر بھی رکھ لیا، اس کے علاوہ ریسیپشن پہ بھی آپ نے ایک لڑکی کو بٹھا لیا، ایک مارکیٹنگ مینیجر رکھ لیا آپ نے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک جو ہے ایچ آر مینیجر رکھ لیا. تو اب آپ ریکریوٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا مینیجر علیحدہ سے کر رہا ہے، مارکیٹنگ علیحدہ سے ایک مینیجر کر رہا ہے، ریسیپشن ایک لڑکی کر رہی ہے، دوسری لڑکی کو آپ نے پرسنل سیکٹری رکھا ہوا ہے، اور ایک آپ نے چائے پانی کے لیے اور ایک صفائی کے لیے. آپ نے 6 7 لوگوں کو جاب دے دی. آپ پورا سیٹ اپ بنا کے بیٹھ گئے. یہ ایک شو آپ کر رہے ہیں، شو آف اس کو بولا جاتا ہے. یہ بزنس نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شو آف کرنے سے آپ کو کامیابی مل جائے گی اور آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ کی حد تک تو یہ بات صحیح ہوگی، لیکن ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. امیزون جو اس وقت دنیا کی
ریٹیل بزنس میں بہت بڑی کمپنی ہے. جب یہ 1998 میں اس نے کام شروع کیا تو یہ ایک جسے گیراج کہتے ہیں نا، گاڑی کا گیراج، اس گاڑی کے گیراج سے، گھر کے اندر جو گیراج تھا، ایک ٹوٹی ہوئی ٹیبل اور ایک چیئر کے ساتھ اس گیراج سے اس نے کام شروع کیا تھا. ایک ہی بندہ تھا، اس نے اپنے amazon.com کے نام سے بنائی اور اس نے کام شروع کر دیا. شروع میں صرف کتابیں بیچتے تھے اور بعد میں انہوں نے پروڈکٹس بیچنا شروع کیا اور اب یہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کوئی 10 لوگ اور بڑا دفتر ہائر کر کے، بڑا دفتر رینٹ پہ لے کر 10 لوگوں کو نوکری دے کر کام شروع نہیں کیا. یعنی اپنی لائبلٹیز جتنی آپ کم سے کم رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں اور خود 8 گھنٹے کی بجائے خود 12 گھنٹے کام کریں، 18 گھنٹے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ خود ہی ایز اے مارکیٹنگ مینیجر کام کریں، خود ہی ایز اے ریکروٹمنٹ مینیجر کام کریں، خود ہی کالز ریسیو کریں، خود ہی ریسیپشن کا کام کریں، خود اٹھ کے چائے بنا لیں اپنے لیے. یہ سارے کام خود کریں جب تک آپ کا بزنس آپ کو اتنا پیسہ نہیں دیتا کہ بزنس نیا ورکر افورڈ نہیں کر پاتا. آپ جو بھی ورکر رکھیں، بزنس سے آپ کو اگر پیسہ دے رہا ہے تو اسی کے پیسوں سے جو منافع آ رہا ہے اس میں سے آپ نے 30% آپ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو 30% ہے، 100 میں کما رہا ہوں تو اس میں سے 70 آگے بزنس پہ انویسٹ ہوگا، 30 پہ میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کروں گا، دفتر لوں گا، سٹاف رکھوں گا، دفتر کے لیے چیزیں لوں گا، پرنٹر لوں گا، کمپیوٹرز لوں گا، ٹیبلز لوں گا، چیئرز لوں گا، سب کچھ کروں گا. وہ 30% اس کا بجٹ ہے، اسی میں سیلریز بھی میں کروں گا. تو پھر تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت جلدی، ابھی کام شروع نہیں ہوا، پروڈکٹ سیلز نہیں ہوئی، آپ نے بڑا دفتر لے لیا، ورکر ہائر کر لیے، پھر اللہ ہی حافظ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. 5ویں جو غلطی ہے، ناٹ سرویئنگ دا پوٹینشیل کلائنٹس. آپ کے جو کلائنٹس ہو سکتے ہیں، جو پروڈکٹس آپ سیل کر رہے ہیں، سپوز کریں آپ جینز کی پینٹیں سیل کرتے ہیں، سپوز کریں آپ لیدر جیکٹس سیل کرتے ہیں، سپوز کریں آپ کوئی سرجیکل انسٹرومنٹ سیل کرتے ہیں، فٹ بال سیل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ پروڈکٹ، بیڈ شیٹس سیل کرتے ہیں، ٹاول سیل کرتے ہیں، ہنی سیل کرتے ہیں، کچھ بھی آپ سیل کرتے ہیں، تو جس مارکیٹ میں آپ نے سیل کرنا ہے اس مارکیٹ میں آپ نے سروے کیا کہ پہلے کتنے لوگ سیل کر رہے ہیں یہ چیزیں، ان کی پرائسز کیا ہیں اور ان کی کوالٹی کیا ہے، اور وہ مارکیٹ میں کیسے سروائیو کر رہے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی کیا ہے بزنس کرنے کی، اور پھر لوگوں کی ان کی پروڈکٹ کے بارے میں کیا رائے ہے. کیا آپ نے یہ سارا سروے کیا ہے کہ لوگ جو آلریڈی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس کی پرائس اور کوالٹی کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے، اور ہول سیلر کیسے سروائیو کر رہے ہیں، ریٹیلر کیسے کر رہے ہیں، اور اس میں گیپ ہے یا نہیں ہے. میں اگر یہ بزنس کروں گا تو میرے پاس کیا ایج موجود ہے، یا میں کیا دوسروں سے مختلف دے سکتا ہوں کہ یہ میں بزنس کروں. کیا آپ نے یہ سروے کیا؟ نہیں کیا تو یہ آپ کی غلطی ہے. اس کے بعد چھٹا کہ آپ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں. آپ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، اور کاپی انسان وہی چیز کرتا ہے جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بزنس نہیں ہوتا. جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بزنس نہیں ہوتا. بزنس اس کے نیچے ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ چائے ہے، چائے کی پتی پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ انگریڈینٹس ہیں اس کے، اور ان انگریڈینٹ سے یہ بنا ہے. جوس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ انگریڈینٹس ہیں، ان انگریڈینٹ سے بنا ہے. کوکا کولا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس یہ ہیں، اس سے بنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوکا کولا کا جو فارمولا ہے دنیا کی سب سے زیادہ سیکیورٹی کے اندر وہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ہر بوٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے، لکھا تو ہوا ہے. کیا یہ بزنس ہے؟ یہ فارمولا ہے؟ یا جو چیز بنی ہے اس کے جو انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہیں، کیا وہ فارمولا ہے اس کو بنانے کا؟ اسی طرح سے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بزنس نہیں ہوتا، اور آپ جس چیز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی تباہی میں پہلا رول پلے کرتی ہے.
وہ جو ہڈن کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جو اس کی طاقت ہوتی ہے، جو بزنس کا سیکرٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ اسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ کاپی کرنا چھوڑیں، دیکھیں کہ بزنس ہے کیا اور بزنس کو سمجھیں، اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس پوٹینشیل ہے، ریسورسز ہیں، کانٹیکٹس ہیں، اور آپ اتنا ٹائم بھی دے سکتے ہیں، ہارڈ ورکر بھی ہیں، تو وہ کام کریں آپ۔ اس کے بعد ساتواں پوائنٹ کیا ہے کہ ناٹ پیشنیٹ اباؤٹ ہز بزنس، آپ اپنے بزنس کے بارے میں پیشنیٹ نہیں ہیں۔ پیشنیٹ کیا ہونا ہوتا ہے کہ پیشن ہوتا ہے نا بندے کا، کہ مجھے سپوز کریں مجھے بزنس بہت پسند ہے، میں جاب پسند نہیں کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جاب ایک غلامی ہے۔ جب ایک بندہ ساری زندگی جاب کرتا ہے اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد بزنس کرتا ہے، تو کیوں نہ وہ جاب کرنے سے پہلے بزنس شروع کر دے، اور کیوں وہ ریٹائر ہونے کے بعد بزنس کرتا ہے؟ تو جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ بزنس اچھا ہے، اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہی امیر ہوتے ہیں، وہی اپنی زندگی کو صحیح طرح سے انجوائے کر پاتے ہیں۔ وہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے، دنیا کے کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جہاں پر بھی جدھر بھی وہ جو بھی کرنا چاہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ لوگ اپنا وقت جو ہوتا ہے بیچ دیتے ہیں، کوئی کم قیمت میں بیچتا ہے، کوئی زیادہ میں بیچتا ہے۔ تو جب ایک بندے نے ایک چیز بیچی ہوئی ہے تو وہ تو اس کی نہیں ہے، اب وہ صبح جاتا ہے کام پہ، شام کو آ جاتا ہے، کہیں پر بھی اس کا دل کرتا ہے جانے کو وہ نہیں جا سکتا، اس کی ایک لائف جو ہے اس نے اپنی زندگی کا وہ وقت سیل کر دیا ہوا ہے۔ حالانکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں سے چلا جائے تو چاہے آپ اربوں ڈالر بھی دو تو اسے ایک گھنٹے کو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ تو اتنی قیمتی چیز آپ نے بہت سستے داموں دے دی ہوتی ہے، اس لیے میں جاب کو پسند نہیں کرتا، بزنس مجھے اچھا لگتا ہے۔ پیشن ہونا چاہیے آپ کا، جس کام میں پیشن ہے اس میں انسان کام کرتا جاتا ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ جب آپ کا پیشن نہیں ہے تو آپ تھک جائیں گے، جب آپ تھک جائیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے، اور آپ دوسروں سے بہتر سروس نہیں دے سکیں گے، تو یہ ناکامی کی ساتویں وجہ۔ اس کے بعد ڈوئنگ اٹ alone، سب سے بڑی بات، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی کر لوں گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایز اے مینیجر، ایز اے ورکر جاب بھی کرتے ہیں تو آپ اس کے سارے سسٹم کو سمجھنے کے بعد آپ جا کر اکیلے اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں۔ آپ کو کاپی کیٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کسی کی دکان پہ کام کرتے ہیں 2 4 6 مہینے، تو اس کے بعد اپنی دکان ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کاریگر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنی ورکشاپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو اس لیے اپنے ساتھ نہیں رکھتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ 2 4 6 مہینوں کے بعد آپ اس کے کمپیٹنٹ کے طور پر آ جائیں گے۔ ہمیں ایز اے نیشن اس رویے کو بدلنا ہوگا۔ کوئی بھی بندہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ٹیم میں کام نہیں کرے گا۔ ایک گھر بنانا ہے، آپ نے سپوز ایک گھر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو میسن چاہیے، ورکر چاہیے، پینٹر چاہیے، پلمبر چاہیے، الیکٹریشین چاہیے، اس کا نقشہ بنانے کے لیے لوگ چاہیے، دروازے کھڑکیوں کے لیے ویلڈر چاہیے آپ کو، اس طرح مطلب قالین چاہیے، وہ ہر چیز، الیکٹریشین ہے، بلب ہے، سارا بہت سی چیزیں۔ تو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ایک پورا جو لوگوں کی ٹیم مل کے ایک گھر بناتی ہے۔ جب ایک ٹیم کے بغیر آپ گھر نہیں بنا سکتے تو آپ ایک نیشنل یا ملٹی نیشنل لیول کا بزنس کیسے کھڑا کر لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ٹیم میں کام کرنے کو ترجیح دیں، اور جو لوگ ایکسپیرینس ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ اس طرح آپ اپنا نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نواں پوائنٹ کیا ہے؟ تھنکنگ بزی از اے پروڈکٹیو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھ کر یا دوسروں کو بزی دکھا کر، آپ بزی نہیں بھی ہوتے تو آپ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں، یا آپ فضول میں مطلب کوئی فضول کام لگے رہتے ہیں، پروڈکٹیو کام بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بزی رہیں گے تو اس سے یہ امپریشن پڑے گا کہ آپ بہت بزی بزنس مین ہیں اور لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے، یا جبکہ ایکچول میں آپ نہیں ہوتے۔
تو اپنے آپ کو بزی رکھ کر آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے، نان پروڈکٹیو کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے فیلئر کی ایک وجہ بن جاتا ہے۔ جہاں پر جس کام کو جتنا ٹائم دینا چاہیے اتنا ہی ٹائم دیں، اس سے زیادہ نہ دیں۔ جس چیز کی جتنی ویلیو ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دیں۔ جب آپ کم ویلیو والی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو یہیں پہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 10واں پوائنٹ کیا ہے کہ ناٹ اسٹارٹنگ ٹو ارلی۔ آپ ڈسیزن جو ہے وہ لیٹ لیتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہو اپنے بزنس میں، کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، کوئی سیل کرنی ہے، کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، امپورٹ کرنی ہے، ہول سیل کرنی ہے، کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، آپ کام کو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، آپ ڈیسیژن جلدی نہیں لیتے، جو کام ایک دن میں ہونا ہے اسے ایک ہفتے تک لٹکائے رکھتے ہیں، جو ایک ہفتے میں ہونا ہے اسے ایک مہینے تک لٹکا دیتے ہیں۔ آپ کی ڈیسیژن پاور جو ہے وہ ویک ہے، یا آپ لیٹ ڈیسیژن لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کے بزنس کو نقصان پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ 10 ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ کی فیلئر کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ ان 10 پوائنٹ کو نکال دیں یا درست کر لیں یا بہتر کر لیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔